ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. پھر اے بنی اسرائیل تمہارے دل اس واقعے کے بعد سخت ہو گئے، سو ایسے ہی ہو گئے جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور یقیناً بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اس سے نہریں بہہ جاتی ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہیں جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت اور ہیبت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. بنی اسرائیل کا واقعہ ہوا، اور گزشتہ کل ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو اعضائے بدن عطا کیے ہیں ان میں ایک سب سے بہترین چیز کہ جس پر پورے اعمال کا دار و مدار ہے وہ دل ہے، اور اس پر ہماری گزشتہ کل گفتگو ہوئی ہے. دل، گزشتہ کل یہ بتلایا گیا تھا کہ دل جو سخت ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے. دل کے بدبختی اور شقاوت کی جو علامات آپ کے سامنے بیان کی گئی اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے ہمارے آنسو نہیں نکلتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل کو ٹٹولے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے بیجا امیدیں، آرزویں، تمنائیں. یہ بھی چیز وہ ہے جس سے انسان کے اندر دل جو ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے، آرزو اور تمناؤں کی وجہ سے. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان جب کسی چیز کی آرزو کرتا ہے تو اپنی سب کچھ پوری توانائی اس کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ کئی چیزوں کو اگنور کرتا ہے، کئی چیزوں سے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، کئی شرعی احکامات کو پامال کرتا ہے صرف اس آرزو اور تمنا کو پوری کرنے کے لیے. پھر اس آرزو اور تمنا کو پوری کرنے کے لیے وہ یہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کی آنکھوں میں ایک ہی شے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہے اس کی تمنا اور آرزو کو پورا کرنا، پھر چاہے وہ صحیح طریقے سے ہو چاہے غلط طریقے سے ہو. تو آرزو اور تمناؤں کی وجہ سے بھی دل ہوتا ہے، دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، شقی بن جاتا ہے، بدبخت بن جاتا ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ طمع اور لالچ کی وجہ سے بھی، جیسا گزشتہ کل ان ساری چیزوں پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، طمع اور لالچ سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور دل کا سخت ہو جانا یہ انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کی اصل شے کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے. میں نے گزشتہ کل یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی ایمان میں داخل کرنا ہے، داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ کلمہ صرف یہ کلمہ نہیں ہے کہ جس سے ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ اس کلمے کا تصدیق بالقلب ہونا ضروری ہے، اقرار باللسان ہونا ضروری ہے. زبان سے اس کلمے کا اقرار بھی ہو اور دل سے اس کلمے کی تصدیق بھی ہو. لہذا دل جو ہے یہ ایمان کا منبع ہے، ایمان کا مرکز ہے. ایمان ہی کا نہیں
بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد مرنے تک کے جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی فرائض، جتنے بھی احکامات خداوندی ہم پر لاگو ہو رہے ہیں، جتنے حقوق ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ان تمام کی ادائیگی کے لیے یہ قلب اور یہ دل بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے گزشتہ کل یہ بھی بتلایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بخاری کی روایت جو ذکر فرمائی، اس میں یہ حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اعمال کا ثواب یہ تمہارے نیتوں پر منحصر ہے۔ تمہاری نیتوں کے مطابق تمہیں اعمال کا اجر دیا جاتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ محدثین نے تشریح یہی کی ہے حدیث کی کہ ایک عمل، نماز پڑھنے والے دو لوگ ہیں، دونوں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، دونوں اپنا فرض مکمل کر چکے ہیں، دونوں بھی، اس کے باوجود بھی دونوں کی نمازوں کے پڑھنے کے باوجود بھی دونوں کے اجر میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ یہ بھی اذان کے ساتھ آیا، یہ بھی وضو کر کر آیا، یہ بھی اس نے بھی 4 رکعت پڑھی، یہ بھی پہلی صف میں تھا، یہ دونوں کی ہر عمل اور ہر ادا ایک ساتھ رہی، پھر بھی اس کے باوجود کیوں؟ اصل میں تمہارے نیتوں کی وجہ سے، تمہارے نماز کے خشوع خضوع کی وجہ سے، کیا تمہارا قلب نماز کے اندر تکبیر اولا سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اللہ کی طرف متوجہ تھا یا نہیں؟ جس کا جتنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اتنا وہ نماز کے ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے نماز کی ایک مشق ہے، 2 طرح کی نماز کی مشق ہے۔ اب بات نکلی ہے تو سن لیجیے۔ ایک تو وہی جو ہم حرکات و سکنات کرتے ہیں، یہ ایک نماز کی مشق ہے۔ تکبیر اولا کے لیے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے، کانوں تک، اور باندھنا ہے، پھر رکوع اس طرح سے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے دائیں بائیں طرف۔ یہ جو حرکات ہیں یہ بھی ایک مشق ہے نماز کی، اور ایک مشق ہے نماز کے اندر دل کی۔ کس کی مشق ہے؟ دل کی۔ 24 گھنٹے رات دن ہم لوگ جس دنیاوی ماحول میں لگے رہتے ہیں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، مسجد کے باہر والے ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو اس کے اثرات ہمارے قلب پر ہوتے ہیں، ہمارے دماغ اور ذہن پر ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلو میں، نماز کو کبھی بھی اذان کے ساتھ آیا کرو، نماز کبھی بھی فوراً اذان کے ساتھ نماز میں آنا ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی اچھی بات ہمارے شیخ صاحب نے ہمیں ذکر کی تھی۔ یہ جو میں نے بھی بات بتایا، ہم جب دنیائی ماحول میں رہتے ہیں، ایک میں مثال دیتا ہوں، میں کاروبار کر رہا تھا، اچانک بھاگتے ہوئی آیا، جماعت کھڑی تھی، وضو تھا، رکعت باندھ لیا، سیدھا دکان سے نکل کے سیدھا صف میں آ کر کے رکعت باندھ لیا۔ میں تھکا ہوا، اس طرح سے تھکا ہوا نماز کے اندر رکعت باندھ رہا ہوں میں۔ مجھے بتاؤ میری نماز کی کیفیت، ابتدا کیسے ہوئی؟ ابتدا تو تکبیر اولا سے ہوئی، لیکن میں دوڑتے ہوئے آیا، تھکا ہوا آ رہا، اور ابھی میں جس ماحول سے گزرا اس میں زیادہ ڈسٹنس نہیں تھا، وقت نہیں گزرا، اس کے اثرات ابھی میرے آنکھوں پر، میرے دماغ پر، میرے دل پر موجود ہیں، تو لہذا جیسی ہی رکعت باندھوں گا تو میرا ذہن ابھی کاروبار میں ہی تھا، اور وہاں سے اس ذہن کو ڈائیورٹ اچھی طرح سے کرنا اور اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ نماز کے اصل ہولیے میں آنا اور اصل وقت پر اور اصل چیز پر آنا، خشوع خضوع پر آنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اذان ہوتے ہی نماز کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں آپ اطمینان سے وضو کریں گے، اطمینان سے آئیں گے۔ اس سے پہلے فرض کو پورا کرنے کے لیے آپ سنت کے ذریعے سے اپنے حرکات اور سکنات اور خشوع خضوع لانے کی پریکٹس کریں گے سنت پڑھ کر۔ سمجھیے میری بات کو، میں نے کہا مشق 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہی جو حرکات اور سکنات میں اور آپ ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہے جو دل کی ہوتی ہے، اس کی مشق کرنا۔ اس کی مشق کا طریقہ یہی ہے کہ رکعت باندھتے ہی پتہ ہے شیطان آئے گا، کان کے پاس کہے گا، دل کے اندر آئے گا، دماغ کے اندر آئے گا، کہے گا کاروبار آیا ہوا ہے، کسٹمر آیا ہوا ہے، ابھی وہ میں وہاں سے مال لاؤں گا، پھر وہاں دوں گا، میں ابھی مجھے وہاں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، فوراً
آپ اپنے ذہن کو اور دل کو ڈائیورٹ کر کے فوراً اللہ کی طرف لائیں. پھر تھوڑی دیر تک آپ اللہ کی طرف دل لگائیں گے تو شیطان پھر آپ کو اچک لے گا, پھر آپ واپس آئے. یہ مشق کرتے رہیے. آپ مجھے بتاؤ آج تک کس نے اس طرح کی مشق کی ہے؟ کتنوں نے کی ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں اصل بات کہ ہمارے دل کو بھی مشق کرنا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھے, کئیوں مہینے گزر جاتے ہیں لیکن اس دل کو 1 منٹ اور 2 منٹ کے لیے قابو کرنا, پوری نماز میں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا, یہ مشق کرنے کے لیے کئیوں مہینے چلے جاتے ہیں نماز کے لیے. اس لیے اپنے بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, وہ نوافل کے بہت پابند تھے. کثرت نوافل اللہ والوں کی صفت خاصہ میں ہے کہ نفل نماز سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے, شیطان سے دور, دنیا سے دور, ساری چیزوں سے دور. ظاہر سی بات ہے جو چیز دور ہے وہ اثر نہیں کرتی, اثر وہی چیز کرتی ہے جو قریب ہے. ارے ہے نہیں ہے, پنکھا اتنے دور چالو ہے مجھے سردی نہیں ہوگی کیونکہ پنکھا دور ہے, لیکن یہیں کا پنکھا چالو ہوگا تو مجھے سردی ہوگی کیونکہ یہ پنکھا قریب ہے. جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اپنے دل کی مشق کرتا رہے گا خشوع خضوع کے ساتھ, تو وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا. ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے, تم رکعت مانو, نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت میں نہیں بنتی, اخیر درجے میں ایسی نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ نماز, یہ جو مشق ہے, دل کی مشق, یہ مشق ہے, اور اس کی مشق کرنا پڑے گا. جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے تب تک وہ خشوع وہ خضوع نہیں آئے گا, وہ خشوع خضوع نہیں آئے گا. دل کی مشق کرنا, دل سخت تو اسی لیے ہوتا ہے, اور سخت دل کو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے تو ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں, بات کہیں پر بھول رہا ہوں میں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سخت دل کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا خوف سے آنسو نہ نکلنا. میں بتا رہا تھا, میں واپس آ رہا ہوں کہ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, یہ جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا تب تک ہمارا دل سختی پن سے, شقاوت سے, بدبختی سے نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے. اور وہ آئے گا کیسا؟ اس کے لیے چند علامتیں ہیں. طمع, لالچ, امیدوں کا بڑھ جانا, دل کا سخت ہو جانا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. اور سخت دل یہ ایمان کا جو منبع ہے, عمل کا جو منبع ہے, ہمارے اجر ثواب, میں بتا رہا تھا اجر ثواب پر بتا رہا تھا کہ ہمارے ہر عمل کا اجر ہماری نیتوں پر موقوف ہے. کہ جو جس نیت سے نماز ادا کرے گا, وہ 2 بندے نماز میں ایک ساتھ آئے تھے, لیکن جب وہ خشوع خضوع کے اندر ان کے فرق آنے لگا تو سمجھو ان کے ثواب کے اندر بھی فرق آ گیا, ثواب کے اندر بھی فرق آ گیا. تو ہمیں یہ کچھ دیکھنا ہے کہ مجھے صحیح معنی میں پوری نماز کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. آج تک میں نے اتنی نمازیں پڑھی, کیا مجھے کون سی ایک نماز ایسی ہے جس میں پوری تکبیر اولیٰ سے سلام پھیرنے تک میں خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا؟ اگر ایسی ایک بھی نماز ہے تو یاد رکھو یہ ایک نماز یہ ہماری تمام نمازوں کے مقابلے میں افضل ہے, برتر ہے, افضل ہے. اب یہ دل جب سخت ہوتا ہے, اور عمل یہ بات یاد رکھے, بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے اتنے نمازیں پڑھی, فلاں یہ تہجد گزار ہے, فلاں حاجی صاحب ہیں, فلاں نے اتنے عمرے کیے, فلاں نے اتنے حج کیے, اور فلاں اتنا مال صدقہ کرتے ہیں, دیتے ہیں. آپ ایک ہی بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوالٹی چاہیے, کوانٹیٹی نہیں. آپ ایک شخص لاکھ روپے دے رہا ہے کیونکہ وہ کروڑ کماتا ہے, اور ایک شخص 100 کماتا ہے 10 روپے دے رہا ہے, اس کے لاکھ اور اس کے 10 برابر ہیں اللہ کے نزدیک. ارے سمجھ رہے ہیں, ایک آدمی 1 کروڑ کماتا ہے تو اس نے لاکھ روپے دیا, اور بالکل صدقے دل, سچے دل سے دیا, اخلاص سے دیا, سب کچھ دیا ہے, کیونکہ کروڑ کماتا ہے اس لیے لاکھ دیا ہے. اور ایک آدمی 1000 کماتا ہے وہ 10 روپے دے رہا ہے.
1000 کماتا ہے 10 روپے دے رہا ہے تو اللہ کے یہاں، اور یہ بھی اتنے ہی اخلاص کے ساتھ صدق دل سے دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دونوں کا مقام برابر ہوگا، دونوں کا مقام برابر ہوگا۔ صدق دل اور دل کی صفائی ضروری ہے دوستوں۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا، دل صاف کیسے ہوگا اس کی چند علاج سن لیں۔ ہم اپنے ذہن کے اندر بات رکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا ذکر کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہمارے ذہن میں اور ہماری زبان پر ایک ہی ذات کا نام اور ایک ہی ذات کا دماغ میں ہمیں آنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ ہر وقت اچھا ہوا الحمدللہ، کوئی چیز اچھی دیکھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جتنے بھی اذکار ہیں یہ کنٹینیو پڑھتے رہے۔ اہل اللہ کے پاس تو اس کی تسبیحات ہیں۔ ابھی جو مغرب سے عصر سے مغرب تک کی جو تسبیحات ہم لوگ کو ہم کو پڑھایا جاتا ہے اور ہم کو اس کا پابند بنایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری مشق ہو جائے، ذکر اللہ کی مشق ہو جائے۔ یہ ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک لیلا کو، مجنوں کو جب لیلا سے محبت ہوئی تھی تو اس کے بستی سے آنے والے کتے سے بھی وہ چمٹ جاتا تھا، کیونکہ اس کے محبت تھی۔ ہر وقت مٹی پر، گارے پر، دیواروں پر، کپڑوں پر لیلا 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 لکھتا تھا، وہ صرف اتنا محبت میں اندھا ہو گیا تھا وہ۔ تو یہ جو بار بار ذکر جو کرتا ہے نا آدمی، ذکر کا مطلب یاد کرنا۔ ذکر کس کو بولتے ہیں؟ یاد کرنے کو ذکر کہتے ہیں۔ میں بار بار کس کو یاد کروں گا؟ جس سے مجھے، ارے بولو نا بھائی، محبت ہے، جس سے مجھے محبت ہے، میں بار بار اسی کو یاد کروں۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک ترازو ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے، تو ایک دن اس کے ساتھ گزارو اور دیکھو کہ وہ سب سے زیادہ اپنی زبان سے کس کا تذکرہ کرتا ہے۔ گاڑی آنے والی وہاں مال اتارنا ہے، سمجھو کس سے محبت کرتا ہے۔ گھر میں ایسا ہوا، وہ بچی سے محبت کرتا ہے۔ اس کا جو دل ہے وہ بار بار محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ سے جب ہمیں محبت ہے، رسول اللہ سے جب ہمیں محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کو ہر وقت یاد کروں، میں رسول اللہ پر ہر وقت درود بھیجوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اگر چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میری اتباع کرنی چاہیے، میری اتباع، میری تابعداری کرنی پڑے گی، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ ذکر جو ہوتا ہے، یاد کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور آدمی اپنے محبت کے حساب سے جتنا جس سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا تذکرہ اس کے زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بتانا ہے کہ اللہ، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان سے ذکر اللہ کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ذکر دل سے ادا ہوگا، اللہ اللہ کی صدائیں اس دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی، تو آپ یاد رکھیں، یہ دل اتنا صاف ہو جائے گا، اس کی سختی ختم ہو جائے گی، اس کی بدبختی ختم ہو جائے گی، اس کے اندر جو شقاوت کا جو سخاوت کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ سخی بن جائے گا، وہ رحم دل بن جائے گا، وہ متقی بن جائے گا، متقی بن جائے گا۔ تو ذکر الہی سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بات میں نے گزشتہ کل ایک بات بتائی تھی کہ مجھے اگر پانی پینا ہے تو میں کیا کروں گا؟ پانی پینا ہے تو میں کیا کروں گا؟ گلاس کو لاؤں گا، اس کو دھو لوں گا، پھر اندر پانی پیوں گا۔ بس ہمارے دل میں جو آلریڈی جو گندگیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کینہ، بغض، حسد، جلن، دھوکہ دہی، ہے نا، اور کسی کی دشمنی، کسی کی عداوت، کسی کا بغض ہے، یہ جو کچھ بھی میل جو دل میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العبادات، عباد، یہ دونوں کے تحت اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ حقوق اللہ یہ ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، استغفار کرے،
کثرت سے اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ یہ ہے حقوق العباد سے صاف کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں، اب ضروری ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو یہ بھی ہے حقوق العباد، اور اللہ تو بیٹھے ہی ہیں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ تو چاہتے ہی ہیں کہ میری صفت رحمانیت کام میں آ جائے، میری صفت غفاریت کا پر عمل درآمد ہو جائے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں تو تیار ہی ہوں۔ یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں۔ جو بلاتا نہیں ہے اس کے پاس ہم بار بار جا رہے ہیں، اور جو بار بار بلا رہا ہے اس کے پاس آنے کو ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو استغفار، توبہ، سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ صلاۃ التوبہ ایک نماز ہے باقاعدہ، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے۔ رکعت مان لیا، نماز ادا کرے خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلا دے، اتنے پھیلائے، جو انداز آپ کو ایک فقیرانہ انداز، مسکینانہ انداز، ایک بھکاری والا انداز ہو، بالکل عاجزی والا، یوں سمجھو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری میں خود ہوں، اس انداز سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دیکھیے آپ کی کیفیت کیا بنے گی۔ تو یہ توبہ سے، اور جو پہلے جو گندگیاں ہیں دل کے اندر، قلب کے اندر، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی۔ اور دوسری چیز حقوق العباد، کسی کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے نا، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی سے حسد اور جلن اگر دل میں ہے، اس کے پاس جائے اور اس سے معافی طلبی کر لے۔ مالی نقصان اگر پہنچایا ہے تو بھائی میں نے آپ کا مالی نقصان پہنچایا تھا، یہ لیجیے آپ کا مال، یہ لیجیے آپ کا مال۔ ایک فکر ہونی چاہیے، اور انسان کو خود کو یاد ہے کہ اس نے کتنوں کو ٹوپی پہنایا ہوتا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، کتنوں کے ساتھ گالی گلوچ، پیٹھ پیچھے کتنی کی برائیاں کی ہوتی ہیں۔ لہذا وہ جائے اور اس کے پاس معافی مانگے، دیکھ لے، وہ آپ سے اور کہے گا کہ بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی۔ آپ کا پہلی دفعہ اقدام کرنا معافی مانگنے کا، اس کے لیے بھی توبہ کا ذریعہ بنے گا۔ وہ بھی کہے گا بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی، مجھے بھی معاف کرو، میں نے بھی ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تو وہ بھی آپ کے سامنے معافی مانگے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو سینہ زوری اتنی ہماری ہے کہ ہم کسی کو سلام کیا، کسی کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ کسی کو دیکھنا، اگر وہ راستے سے آ رہا ہے تو ہم راستہ بدلتے ہیں، اتنی ہمارے اندر عداوت بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اس بات کو، اس دل کو اگر اس قابل بنانا ہے کہ اس دل میں اللہ کا خوف آ جائے، یہ دل متقی والا دل بن جائے، اور اس دل کے مطابق ہمارے اعمال صحیح اور درست ہو جائے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا بدلہ اجر ثواب صحیح طور پر، مکمل طور پر ملے، ہمیں چاہیے کہ اس دل کی گندگیوں کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کا ایک ہی صابن ہے، اور اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ ایسا صابن ہے کہ جو 2 دن پہلے کی گندگی کو نہیں، 2 سال پہلے کی گندگی کو نہیں، 20 سال پہلے کی گندگیوں کو صاف کرنے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ 50 سال پرانی گندگیوں کو صاف کرنے والا یہ صابن توبہ والا صابن ہے۔ ایسا صاف کر دے گا کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ توبہ کرنے والا، یعنی توبہ کے صابن سے اپنے قلب کو دھونے والا، اپنے گناہوں کو دھونے والا ایسا ہی ہے، وہ ایسے ہی صاف ستھرا ہو جائے گا کہ گویا اس کپڑے پر، اس دل پر کبھی گناہ کا اثر ہوا ہی نہیں تھا، ان آنکھوں پر کبھی گناہوں کا اثر ہوا ہی نہیں تھا، ان آنکھوں نے کبھی بدنگاہی کی ہی نہیں تھی، ان ہاتھوں نے کبھی ظلم کیا ہی نہیں، گویا اس زبان نے کبھی جھوٹ اور غیبت کی ہی نہیں ہے۔ یہ توبہ کے صابن سے صاف ہوگا، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی صابن آپ کے دل کو صاف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دل جس کمپنی سے بنا ہے اسی کمپنی کے صابن سے وہ دل دھویا جا سکتا ہے۔
یہ دل بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی نے اپنا پروڈکٹ توبہ کے نام سے لانچ کیا ہے۔ اے میرے بندو، تمہارے دل اگر کبھی گندے ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر کبھی عداوت، بغض، دشمنی آ جائے، حسد چلن آ جائے، تو سن لو، یہ لو ایک پروڈکٹ میں تم کو دے رہا ہوں۔ کب تک؟ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا تب تک تم اس کا استعمال کر کے اس کو ہمیشہ سیکل اور صاف کر سکتے ہو۔ کوئی صابن نہیں، کوئی رقم نہیں، کوئی اس کا رشوت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، بس جہاں ہو وہیں پر کیا کرو؟ ہاتھ اٹھاؤ، یا بغیر ہاتھ اٹھا کر بھی اپنے دل ہی دل میں کہو اللہ مجھے معاف کر دے، بس اتنا کہو، اللہ معاف کر دے گے۔ 50 سال پرانی گندگیوں کو دھو ڈالتا ہے یہ صابن، زندگی بھر کی غلطیوں کو صاف کرتا ہے یہ صابن، لیکن اس کی کیا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ توبہ سے معاف ہوں گے اور حقوق العباد بھی توبہ سے ہی ہوں گے، البتہ وہ کیا ہوگا؟ اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے والوں سے، جن کے ساتھ بھی ہمارے تو میں ہوئی ہے، چاہے وہ زبانی ہو، چاہے وہ آنکھوں کا ہو، چاہے وہ ہمارا مالی اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی طرح سے ہماری تو میں ہوئی ہو، فوراً جا کر کے اس سے معافی مانگ لے۔ کیوں؟ اگر وہ انتقال کر گیا یا تمہیں خود انتقال کر گیا تو پھر اس کا جواب قیامت کے، وہ ملاقات پھر قیامت کے بغیر نہیں ہونے والی، پھر وہاں پر تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکو گے، وہاں تو بدلہ ہی ملے گا۔ یہاں معاف کر سکتے ہو، یہاں معافی مانگ سکتے ہو، وہاں پر نہیں۔ توبہ کا دروازہ موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہاں تو صرف کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین، وہ تو بدلے کا دن ہے بھائی۔ وہ کیا دن ہے؟ وہاں تو صرف لینا دینا، تم نے کس کو کیا دیا، ہاں وہاں سے وہ لے لو، بس میں نے 2 گالیاں دی تھی، اس کے 2 اجر کو مل گئے، اس نے 4 گالیاں دی تھی فلاں کو، فلاں کی 4 نیکیاں اس کو مل گئے۔ وہاں تو صرف بدلے کا دن ہے۔ اچھائیوں کا وزن ہوگا، برائیوں کا وزن ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ رتی برابر بھی چھوٹنے والا نہیں، چاہے وہ نیکی ہو چاہے برائی ہو، سب کچھ وہاں پر اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا۔ تو توبہ اور استغفار سے بھی ہمارے دلوں کو ہم صاف ستھرا کر سکتے ہیں۔ عبادت خلوص دل سے اور خلوص نیت سے، جو بھی عبادت ہمیں کرنا ہے، اب دل صاف ہو گیا، اب ذکر الہی بھی ہو رہا ہے، تو اب رکعت جیسی ہی آپ نے سنا ہوگا، کبھی ہم نے سنا تھا، ہمارے جماعت کے ساتھی نے کہا تھا، میں نے پڑھا بھی تھا لیکن مجھے یاد ہے جماعت کے ساتھی نے بولا ہوا، اس لیے کہ بیچارے نے شاید بہت اخلاص سے دل سے کہا ہے، تب جا کے مجھے یہ بات یاد آئی ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے پشت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ دو، دکان گئی، مکان گیا، گھر گیا، گلی محلہ سب کچھ پیچھے، صرف میں اور میرا رب۔ اللہ اکبر۔ صدقے دل سے ہر عمل کریں، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت سے، جو بھی عمل کر رہے ہیں تھوڑا کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، بالمقابل اتنا زیادہ کرنے کے دکھاوے کے لیے اس سے اچھا ہے تھوڑا کرو، اخلاص سے کرو، اللہ کے لیے کرو، جو بھی کرو، بولو تو اللہ کے لیے، چلو تو اللہ کے لیے، کھاؤ تو اللہ کے لیے، پیو تو اللہ کے لیے، سو جاؤ بھی تو اللہ کے لیے، اور اٹھو بھی تو اللہ کے لیے۔ ہر کام میں صرف اللہ، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے صحبت صالحین، بروں کی صحبت سے 100 گز دور رہیں، بروں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی مجلسوں میں جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اہل اللہ کے صحبت میں بیٹھے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔ عطر کی دکان کے پاس سے بھی گزرو تو خوشبو آتی ہے، ارے آتی ہی نہیں آتی، تو اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ نہیں ملے گا کیا؟ وہ نورانیت جو اللہ کی اپنے ولیوں پر اتر رہی ہے، اہل دل پر اتر رہی ہے، نیک لوگوں پر اتر رہی ہے، اگر آپ ان کے قریب جا کر بیٹھیں گے تو اس کے چند قطرات ہم پر بھی گزریں گے، چند قطرات ہم پر بھی گریں گے اور ہماری بھی زندگیاں تبدیل ہوگی، ہمیں بھی وہ قرب نصیب ہوگا اللہ کا، ہمیں بھی وہ قرب اور وہ محبت اللہ کی نصیب ہوگی۔ اس کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اہل اللہ کے پاس جائیں، اللہ والوں کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کرے،
اور ان سے وعدہ کرے اللہ سے کہ آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور وہ جو اذکار دیتے ہیں وہ ذکر اللہ لے، اہل اللہ کی صحبت میں رہے، ان سے جوائنٹ ہو جائے، ان سے تعلق جوڑے رکھے، وہ تعلقات ہمارے دلوں کو ہمیشہ منور کرتے رہیں گے۔ جس طرح سے ہمارا لائٹ ہاؤس بہت دور ہے لیکن آج یہاں لائٹ چمک رہی ہے، اس لائٹ ہاؤس کی وجہ سے لائٹ چمک رہی ہے، ہمارا دل، ہمارا تعلق اہل اللہ سے ہوگا، اللہ والوں سے ہوگا، چاہے وہ کوسوں دور ہوں گے لیکن ان کی نورانیت سے ہمارے دل بھی جگمگا اٹھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں اس چیز کو، اس لیے کہ یہ علم ہے، علم جو روشنی ہے، یہ سینہ بسینہ آیا ہے، کوئی اندر کوئی ڈفرینٹ نہیں، سینہ بسینہ۔ اب ان کے سینے میں یہ علم جا رہا ہے، ان کے وہ علم جا رہا ہے، تو اللہ والوں کی تو نورانیت ایسے ہی پوری دنیا میں پھیلے۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے کہا نا، دیکھو اگر ہم ماحول گندے ماحول، میں نے ایک مثال دی تھی، آپ نے سنا ہوگا، نالی میں 1 روپے کا سکہ پڑا ہے، ہم اس نالی میں سکہ رکھتے ہوئے چاہے کتنے ہی بالٹیاں پانی ڈالو وہ صاف ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کو وہ گندی صحبت میں ہے، وہ کس صحبت میں ہے؟ وہ گندی صحبت میں ہے، اور گندی صحبت میں چاہے کتنے بھی بیانات ہو رہے ہیں، تفسیریں ہو رہی ہیں، اور اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، گشت پر گشت ہو رہے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جماعتوں پہ جماعتیں نکل رہے ہیں، لیکن ماحول گندے ماحول میں ہے، وہ صاف ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس ماحول سے تھوڑا اٹھانا پڑے گا، اس کو وہاں سے لے کر تھوڑا باہر رکھو، صاف جگہوں میں، نیک لوگوں کی صحبت میں تھوڑا چھوڑو اس کو، دیکھو کیسا نکل جائے گا، کیسے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جیسے ایک چلو بھر پانی سے وہ 1 روپے کا سکہ باہر رکھنے کے بعد صاف ہو جاتا ہے، بالکل چمکنے شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو بندہ اس غلط ماحول سے ہٹ کر، گناہوں کے ماحول سے ہٹ کر اہل اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چمکا دیتا ہے، اور اس کو ایسا چمکا دیتا ہے کہ اس کی چمک سے پھر اس کے دوسرے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، وہاں اجالا ہونے لگتا ہے۔ اور ایک آخری چیز جس سے جو علاج ہے ہمارے دلوں کی سختی اور بدبختی کو اور شقاوت کو ختم کرنے کا، وہ ہے آپس میں ہمدردی اور محبت اور بھائی چارہ اور رحم دلی۔ کیا؟ رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ محبتانہ تعلق، ہمدردی والا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ چیز کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالی، آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ اللہ اس کو ملتا ہے جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے نا؟ اللہ اس کو ملتا ہے جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور جو ٹوٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ مجھے اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دلوں کے پاس، مجھے کہاں تو ڈھونڈو؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈو۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا مطلب یہی ہے، بالکل بے سہارا لوگ، کمزور لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ ملے گا، ان کی خدمت، ان کے ساتھ ہمدردانہ تعلق، محبتانہ تعلق، رحم دلی، یہ ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق و عیال اللہ۔ تو ہمدردی اور محبت یہ بھی ہمارے دلوں کو صاف کرنے اور سینقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جس طرح سے دل سخت ہوں گے اسی طرح سے اس پر محنت بھی، سخت دل ہو گیا اور اسی محنت کرنا پڑے گا اس پر۔ بہت زیادہ زنگ جب لگتا ہے نا تو جلدی صاف نہیں ہوتا ہے نا بھائی؟ اب دلوں پر اتنے سالوں کا گناہ اور گند بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں محنت بھی ویسی کرنی پڑے گی، اس کو محنت کرنا پڑے گی۔ یہ سارے علاج جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کو اپنے پلے باندھ لو، پلے باندھ لو، یعنی ایسا کہ ہر وقت یہ ہماری نگاہوں میں، ہمارے ذہنوں میں، دماغ میں رہنے چاہیے، اور اس پر کنٹینیو عمل ہونا چاہیے، تب جا کر کے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا دل سرخل اور صاف ہوتا جائے گا، اور اس کی اثرات آپ خود محسوس کرنے لگیں گے، اس کے اثرات آپ خود محسوس کرنے لگیں گے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، ایسے جیسے کہ پتھر، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے پتھر کی بات کر رہے ہو، تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر کی بات کر رہے ہو تو سنو، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، مطلب وہ پتھر زیادہ سخت نہیں ہوتے، وہ تو اپنی سختی کم ہو گئی ان کی کہ وہ نہریں بہا دیتی ہے، اور بعض پتھر جب پھٹتے ہیں تو پانی ان سے نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو اللہ کے ہیبت اور خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن تمہارے اوپر تو اتنے انعامات کرے اے بنی اسرائیل، تمہارے اوپر اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں، ابھی اللہ نے تمہیں سمندر سے، دریا سے بچایا، فرعون سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ نے تم پر من و سلوہ اتارا، ابھی تم کو طاعون کی بیماری سے اللہ نے بچایا، ابھی تم مر چکے تھے، اللہ نے پھر سے تمہیں زندگی دی، تم جب وادی طی کے اندر جب تم تپش والی دھوپ کے اندر تم کیا رہے تھے، پریشان اور سرگردہ پھر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے تم پر سایہ کیا، کھانے کے لیے تمہیں کھانا نہیں تھا، اللہ نے من و سلوہ اتارا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 12 چشمے ایک پتھر سے نکالے، یہ سارے انعامات کرنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی سخت رہ گئے، تم سے اچھے تو پتھر ہیں جو چشمے سے پھوٹتے ہیں، نہریں تو بہتی ہے اور اللہ کی ہیبت اور ڈر اور خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہاری یہ غلط فہمی اگر ہے کہ ہم کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے کیے ہوئے کام کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی اس سے باخبر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان تو اس بات سے غفلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بحث ہے کہ غیر جاندار چیزوں میں جان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین برحمتک یا ارحم